حجازی وائس چینل کے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خلوص بھرا سلام۔ ابو عبیدہ ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں اسلامی فوج کے ایک حصے کا سپہ سالار مقرر کر کے رومیوں کے خلاف حمص کی طرف روانہ کیا۔ ایک دن ابو عبیدہ نے ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے امیر المومنین کو پیغام بھیجا کہ رومیوں کی تعداد 1,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ امیر المومنین نے فوراً خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ مدینہ کے لشکر کو لے کر شام کی سرحد پر پہنچی۔ اس وقت خالد بن ولید فارسیوں کے خلاف برسر پیکار تھے اور لشکر مشکلات میں گھرا ہوا تھا۔ یہ خبر خالد بن ولید کے لیے باعث تشویش تھی۔ انہوں نے فوراً کوچ کا حکم دیا، مگر جب فاصلے کا اندازہ لگایا تو معلوم ہوا کہ معمول کے راستے سے سفر کرنے میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا کہ کیا کوئی قریبی اور مختصر راستہ موجود ہے۔ ایک سالار نے کہا، اگر کوئی قریبی راستہ ہے بھی تو وہ انتہائی دشوار گزار ہوگا۔ دوسرے سالار نے کہا، میں ایک شخص کو جانتا ہوں، رافع بن عمیرہ، وہ اس علاقے سے بخوبی واقف ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کے نیچے کے بھید بھی جانتا ہے۔ خالد بن ولید نے رافع کو بلوایا اور راستے کے متعلق دریافت کیا۔ رافع نے جواب دیا، راستے تو موجود ہیں، مگر ان پر سفر کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ایک راستہ ہے، مگر وہ بے حد خطرناک ہے۔ اس راستے پر گھوڑے اور اونٹ پانی کی قلت برداشت نہیں کر پائیں گے۔ خالد نے نقشہ اس کے سامنے رکھا اور نشاندہی کرنے کو کہا۔ رافع نے نقشے پر انگلی رکھ کر کہا، یہ قراقر ہے۔ یہاں ایک نخلستان ہے جو مسافروں کے لیے راحت کا سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد راستہ سوا کی طرف جاتا ہے، جہاں پانی موجود ہے، مگر وہاں صرف وہی پہنچ سکتا ہے جو صحرائی مشکلات کا سامنا کر سکے۔ خالد بن ولید نے پراعتماد لہجے میں کہا، ہم اسی راستے سے جائیں گے۔ جون کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، سورج آگ برسا رہا تھا اور ریگستان جھلس رہا تھا۔ 9,000 مجاہدین کے ساتھ لشکر روانہ ہوا۔ قراقر تک کا سفر نسبتاً آسان رہا، مگر اس کے بعد دشواریوں کا آغاز ہوا۔ رافع نے ایک بار پھر خبردار کیا، اب بھی وقت ہے، راستہ بدل لو، یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ خالد نے جواب دیا، مجھے اللہ کے راستے سے نہ رو، بس وہ راستہ بتا جو ہمیں مدینہ کے لشکر تک جلدی پہنچا دے۔ سورج بلند ہوا تو صحرا دہکنے لگا۔ گرمی کی شدت سے زمین سے سراب اٹھنے لگے اور ہر چیز دھندلا گئی۔ جو ہی دوپہر ہوئی، لشکر کے افراد ایک دوسرے کو پہچاننے کے قابل نہ رہے۔ جب رات کو پڑاؤ کیا تو تمام افراد پانی پر ٹوٹ پڑے، مگر پانی محدود تھا۔ اگلے دن گرمی مزید شدت اختیار کر گئی۔ صحرا آگ کا سمندر بن چکا تھا اور لشکر ہوا میں اڑ رہا تھا۔ تیسرے دن راستہ مزید شوار ہو گیا۔ ریت کے بلند ٹیلے دیواروں کی مانند راستہ روک رہے تھے اور بعض گزرگاہیں اتنی تنگ تھیں کہ اونٹ مشکل سے گزر پاتے۔ تیسرے دن شام کو جب پڑاؤ ڈالا گیا تو خوفناک حقیقت سامنے آئی، پانی ختم ہو چکا تھا۔ چوتھے دن قیامت کا منظر تھا۔ پیاس سے مجاہدین نڈھال ہو چکے تھے۔ کچھ سراب کا شکار ہو کر راستہ بھٹک گئے اور کچھ اونٹ بھی بے جان ہو کر گر پڑے۔ کئی افراد بے ہوش ہو کر گرنے لگے۔ پانچویں دن جب لشکر موت کے قریب تھا، خالد بن ولید نے رافع سے پوچھا، کیا ہمیں اس چشمے تک نہیں پہنچ جانا چاہیے تھا؟ رافع نے افسوس سے کہا، ابن ولید، میں اشوم چشم کا مریض تھا اور اس صحرائی سفر نے میری بینائی چھین لی ہے۔ میں راستہ نہیں دیکھ سکتا۔
خالد نے بے چینی سے کہا، ہم بھٹک تو نہیں گئے؟ رافع نے مشورہ دیا کہ کچھ آدمیوں کو آگے بھیجا جائے تاکہ وہ عورت کے پستانوں جیسے 2 ٹیلے تلاش کرے۔ جلد ہی خبر ملی کہ وہ ٹیلے نظر آ چکے ہیں۔ اس کے بعد رافع نے ایک خاردار درخت تلاش کرنے کو کہا جو ان ٹیلوں کے درمیان ہونا چاہیے تھا۔ پہلے درخت نظر نہ آیا، مگر جب ریت کھودی گئی تو ایک سوکھا تنا برآمد ہوا۔ یہی وہ جگہ ہے، تو رافع نے اعلان کیا، یہاں زمین کھودو۔ زمین کھودی گئی تو پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پانی دیکھتے ہی مجاہدین دیوانہ وار اس پر جھپٹ پڑے۔ سب نے سیر ہو کر پانی پیا، اپنے مشکیزے بھرے، اور اونٹ و گھوڑے بھی تازہ دم ہو گئے۔ اسی وقت انہیں اپنے پیچھے رہ جانے والے ساتھیوں کا خیال آیا، تو کئی مجاہدین فوراً واپس روانہ ہوئے۔ بچھڑ جانے والے کئی افراد بے ہوشی کی حالت میں ملے، کچھ شہید ہو چکے تھے جنہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ جب لشکر مکمل طور پر بحال ہوا تو خالد بن ولید نے رافع کو سینے سے لگایا اور کہا، ابن امیرہ، تو نے لشکر کو بچا لیا۔ رافع نے عاجزی سے جواب دیا، ابن ولید، یہ اللہ کا کرم ہے، میں یہاں صرف ایک بار آیا تھا، وہ بھی بچپن میں، مگر مجھے یقین تھا کہ چشمہ یہیں ہوگا۔ اللہ نے ہمیں بچا لیا۔